یہ غزوہ خندق کا میدان ہے۔ غزوہ خندق جو 4 یا 5 ہجری میں ہوا۔ یہاں پر چند مسجدیں ہیں جو اس وقت کی یاد تازہ کر رہی ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی تھی، اسی جگہ پر یہ مسجدیں بنی ہوئی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو خندق تھی وہ اس سڑک پر تھی۔ یہ سڑک جا رہی ہے، اب یہاں سڑک بنا دی گئی ہے، روڈ بنا دیا گیا ہے، اور پہلے یہاں پر خندق تھی۔ کفار مکہ خندق کے اس طرف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہاڑ کی جانب تھے۔ تقریباً 24 دن یا 1 ماہ تک 24 دن یا 1 ماہ تک جنگ جاری رہی، تیروں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی۔ ایک دن اتنی شدید جنگ ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چند نمازیں یا مغرب کی نماز قضا ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بڑی پیاری تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ جب اپنا معاملہ آتا تھا اپنی ذات کا تو معاف کر دیتے تھے، لیکن جب رب کی عبادت کو تکلیف پہنچا، جو مومن کی معراج ہے نماز، اس کو تکلیف پہنچی، جب وہ قضا ہوئی تو آپ کو تکلیف پہنچی، دل رنج ہوا۔ آج ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ کبھی پانچ نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری نہیں دیتے، اور کہیں تو صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور کہیں وہ ہیں جو سال کے بعد عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر فرض نماز کے علاوہ بھی رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، باوجود کہ آپ معصوم تھے، بخشے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کی شفاعت کرنی تھی اور شفاعت کا دروازہ کھلوانا تھا، پھر بھی آپ اتنی رب کی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے، کھول کے دیکھ چشمے دل، لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں، بوڑھا ہو یا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے، اور بچے کو 10 سال کے مار کے لاؤ نماز میں۔ یہ اب نئی مسجد بنا دی ہے انہوں نے، اس کا نام مسجد خندق ہے، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹی زیارتیں ہیں، مسجد عمر بن خطاب یہ سامنے ہے، اور اس کے آگے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے۔ یہ ترکی حکومت نے شہر کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر یہ مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق کا بیان قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب 12 نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بولے، یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہاں پر مسجد علی بھی ہے، جو پہاڑی کے اوپر ہم چڑھیں گے تو پھر نظر آئے گی۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور بعض مورخین اس کی تعداد 900 بتاتے ہیں۔ اس خندق کو کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہ سامنے جو بینک ہے، بینک الاہلی، اس جگہ پر ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اب شہید کر دی گئی ہے۔ وہ بینک، وہ سامنے بینک ہے جہاں گاڑی کھڑی ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق تھی جو اب شہید کر دی گئی کافی سالوں سے، اور یہ مسجد عمر بن خطاب ہے۔ ہاں، سامنے جو اے ٹی ایم ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو یہ بنانے کے لیے اس کو شہید کیا گیا تھا۔ کسی مالدار آدمی نے کہا کہ میں اس کی تعمیر کرتا ہوں اپنے پیسے سے، اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس کو بنایا نہیں گیا۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بند کر سکتے ہیں۔